بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کل مفتی طارق مسعود اور مرزا محمد علی جھیلمی کے حوالے سے جو مباحثہ یا ان کا مناظرہ آپس میں طے ہوئے بغیر ہی ہونا تھا، اور جو ڈرامہ بھی رچایا جا رہا ہے دونوں کی طرف سے، ہمارے کچھ سنی طارق مسعود کی فیور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، خدا را اپنے آپ کو اے اہل سنت سمجھیے، آپ سواد اعظم ہیں، آپ اہل حق ہیں، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک وہ فلانا دشمن ہے تو اس دشمن نے اس کو مات کر دیا، اس کا ساتھ دے دیا جائے۔ یہ دین کے دشمن ہیں، ہمارے ذات کے دشمن ہوں تو 100 مرتبہ معافی دے دو، لیکن اللہ رسول کے دشمن ہوں تو کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ یہ دونوں مرزا محمد علی جھیلمی، مفتی طارق مسعود، یہ تو ختم نبوت کے غدار اور ڈاکو اور چور ہیں۔ یہ ان کے آباء و اجداد نے ہمیشہ ایسا کیا۔ یہ دیکھیے مرزا محمد علی جھیلمی کی یوٹیوب پہ کیا وہ تقاریر موجود نہیں ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی ہم تو قادیانیوں کو کافر نہیں کہتے، میں قادیانیوں کو کافر نہیں کہتا۔ ہاں، کیونکہ وہ کافر کہتے ہیں لہذا ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لہٰذا ہم کہتے ہیں۔ اگر وہ کافر نہ کہیں تو ہم بھی نہ کہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کی آپ سپورٹ کریں گے؟ طارق مسعود وہ تو جناب قاسم ننوتوی کو اپنا ابا مانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو جناب والا جن کے اوپر اعلیٰ حضرت نے کفر کے فتوے دیے، اسماعیل امبیٹوی کو اپنا بابا مانتا ہے۔ مفتی طارق مسعود جو ہے وہ اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے، وہ رشید احمد گنگوئی کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے۔ کون قاسم ننوتوی؟ کون دیوبند کے؟ یہ دیکھیں، بانی دارالعلوم دیوبند، یہ قاسم ننوتوی کی تحذیر الناس، اس کے صفحہ نمبر 25 پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یہ دیکھیں، یہ پڑھیں ذرا، خود ہی پڑھیں۔ ایسے لوگوں کا ساتھ، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں آپ، ان لوگوں کی حمایت میں جو ہے آپ لوگوں نے مطلب پوسٹیں چلائی اور سسٹم کر رہے ہیں۔ خدا را اہل سنت اپنے آپ کو سمجھیے، ہم کبھی کسی گستاخ کا، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ڈاکو ہیں، سہولت کار ہیں قادیانیت کے۔ قادیانیت کبھی پنپ نہیں سکتی تھی۔ آج جتنا قادیانیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، وہ انہی کا تو صدقہ ہے۔ انہیں جناب دارالعلوم دیوبند کی، یہ مفتی قاسم ننوتوی کا ہی تو سارا پھیلایا وہ فتنہ ہے۔ اگر وہ یہ سہولت نہ دیتا تو جناب آج سن 74 میں کیا ہوا؟ 73-74 میں جب بات ہوئی قادیانیت کو کافر قرار دینے کی تو وہاں یہی بات تو چلی۔ قادیانی نے کہا جناب دیکھو یہ قاسم ننوتوی بھی تمہارا سنی ہے، یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیا فرق پڑ گیا؟ تو ادھر پھر اہل حق، شاہ محمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اہل حق جنہوں نے کہا تھا جیسے قادیانیت کفر ہے اور قادیانی کافر ہے، انکار ختم نبوت کی وجہ سے کافر ہے، فرمایا یہ بندہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھے یا جس نے یہ لکھا قاسم ننوتوی، ہم اس کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ لہذا بچیے ان چیزوں سے، اور نہ طارق مسعود کا ہم ساتھ دیتے ہیں، نہ مرزا محمد علی جھیلمی کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ دونوں قادیانیت نواز ہیں، جب تک کہ یہ اہل سنت کے سچے اور سچے عقیدے پر نہیں آ جاتے۔ الحمدللہ نہ طارق مسعود اہل سنت میں سے کسی کے ساتھ مناظرہ اور مقابلہ اور مباحثہ کر سکتا ہے، علمی جرت ہی نہیں ہے ان میں، اور نہ ہی مرزا محمد علی جھیلمی کی یہ جرت ہے کہ یہ مقابلہ اور مناظرہ و مباحثہ کرے۔ اہل علم ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پرچم رضویت الحمدللہ پھیلتی رہے گی۔ اور یاد رکھیں، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے تھامیے اور کبھی بھی لچک نہ دکھائیے، بس اتنی سارا، اور انشاءاللہ خاک ہو جائیں عدو۔ کیا مرزا محمد علی جھیلمی میلاد کا منکر نہیں ہے؟ کیا مفتی طارق مسعود میلاد کا منکر نہیں ہے؟ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کریم سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔